آج ایک بڑا ہی غیر معمولی سا موضوع ہے جس پر آن لائن کافی بات ہو رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور دجال کے درمیان کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک تحریر سے بات نکلی ہے جو کیسر رنجھا صاحب نے لکھی ہے۔ اچھا، انہیں کسی نے ٹیگ کیا تھا کچھ پوسٹس میں جہاں یہ بحث چل رہی تھی؟ جی بالکل، اور پھر انہوں نے اس پر اپنی رائے دی۔ تو آج ہم قیصر رنجھا صاحب کا نقطہ نظر ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ تو رنجھا صاحب نے ذکر کیا کہ جب انہیں ٹیگ کیا گیا تو انہوں نے پہلے پوسٹ کرنے والوں کی پروفائلز دیکھیں۔ جی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ لوگ ہیں کون۔ صحیح، تو کیا ملا انہیں؟ تو ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ نہ تو کوئی باقاعدہ اے آئی کا ماہر تھا ان میں، اور نہ ہی کوئی یوں سمجھیں کہ دجال کے موضوع کا کوئی مستند عالم یا ترجمان۔ اچھا، تو ان کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ شاید یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہے یا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی پروفائل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا، پہلا تاثر کچھ خاص نہیں رہا۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن اصل بات جو ان کے ذہن میں آئی وہ ان کے اپنے ماضی کے تجربات تھے۔ ماضی کے تجربات کس طرح کی؟ انہوں نے دو واقعات کا خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک تو ان کے ہائی اسکول کے زمانے کا ہے، جی، جب ایک صاحب نے کمپیوٹر کو دجال کی نشانی قرار دے دیا تھا۔ او کمپیوٹر کو، یہ تو بہت پرانی بات ہوئی۔ جی ہاں، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور صاحب نے بالکل یہی بات موبائل فونز کے بارے میں کہی۔ موبائل فونز کے بارے میں بھی؟ جی، کہ یہ بھی دجال کی علامت ہے۔ تو رنجھا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دونوں حضرات تو خیر دنیا سے چلے گئے، لیکن دجال نہیں آیا۔ اچھا، تو یہ دو واقعات ان کے ذہن میں نقش ہو گئے کہ جب بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے بالکل، تو کچھ لوگ اسے فوراً دجال سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہی تجربہ ان کی آج کی جو ہچکچاہٹ ہے اس کی بنیاد ہے۔ سمجھ میں آتا ہے، جب انہوں نے اے آئی اور دجال کی باتیں سنی تو انہیں فوراً وہ پرانی باتیں یاد آ گئیں۔ جی، کہ یہ تو وہی پیٹرن ہے جو دہرایا جا رہا ہے ان کے نزدیک۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس موضوع سے اتنا گریز کیوں کریں؟ کیا صرف ان پرانے واقعات کی وجہ سے؟ وہ ایک بڑی وجہ تو ہے، لیکن دراصل ان کی ایک اور بہت عملی وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ ان کے مطابق ان کے پاس سکھانے اور سیکھنے کے لیے پہلے ہی اتنا کچھ ہے اور وقت کم ہے۔ وہ اپنا وقت ایسی چیزوں پر لگانا چاہتے ہیں جن سے کوئی ٹھوس نتیجہ نکلے۔ لیکن یہ موضوع تو آج کل بہت چل رہا ہے۔ اے آئی اور دجال پر بات کریں تو شاید زیادہ لوگ سنیں گے، دیکھیں گے۔ جی، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس موضوع پر مواد زیادہ دیکھا جائے گا۔ تو پھر کیوں نہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ وہ جو مواد بناتے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے کچھ 20-30 دوستوں کے لیے بناتے ہیں۔ صرف 20-30 دوستوں کے لیے؟ جی، بنیادی طور پر۔ اگر زیادہ لوگ دیکھ لیں تو وہ ایک بونس ہے، لیکن ان کا اصل مقصد زیادہ ویوز لینا نہیں ہے۔ اچھا، مطلب معیار زیادہ اہم ہے مقدار سے ان کے لیے۔ بالکل، وہ بامانی مواد پر توجہ دینا چاہتے ہیں، نہ کہ سنسنی خیزی پر، چاہے وہ مقبول ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا پیغام بھی ہے کہ معلومات کے اس دور میں ہمیں اپنی توجہ کہاں مرکوز کرنی چاہیے۔ جی بالکل، اس کو ہم ایک بڑے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن اتنی معلومات ہے، اتنی سنسنی خیزی ہے، اس میں بامانی بات کیسے ڈھونڈی جائے، کس چیز کو اہمیت دی جائے۔ اور ان کی یہ درخواست کہ انہیں ٹیگ نہ کیا جائے؟ جی، وہ اسی سوچ کو ظاہر کرتی ہے۔ چاہے دوسروں کا یقین کچھ بھی ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا وقت اور توانائی یہاں نہیں لگانا چاہتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قیصر رنجھا صاحب کا جو موقف ہے وہ ان کے ماضی کے تجربات کی روشنی میں شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ جی، اور ساتھ ہی وہ نتیجہ خیز کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جان بوجھ کر سنسنی خیز مگر ان کے نزدیک بے وقت بحثوں سے بچ رہے ہیں۔ بالکل، چاہے وہ کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو۔